كان معه من إله إذا لذهب كل إله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج مدرسہ دارالعلوم خیر الانام کھنکا جھنڈا بسوا کلیان میں 6 خوش نصیب حفاظ اکرام کی دستار بندی کی جا رہی ہے. ان حفاظ اکرام کی دستار بندی کے اندر ہم نے تشریف لایا ہے. انہی کے ضمن میں آج یہ پروگرام، یہ جلسہ سجایا گیا ہے، منعقد کیا گیا ہے. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس نیت سے آئے ہیں جلسہ کے گاہ کے اندر، انشاءاللہ ہم اس عزم میں، اس ارادے میں پورا مکمل انشاءاللہ اترنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج الحمدللہ سرزمین بسوا کلیان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نگاہ ڈالی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے معصوم چھوٹے چھوٹے بندوں پر اپنا رحم کا، کرم کا اس طرح معاملہ کیا کہ 30 پارے کی مکمل قرآن مجید ان کے سینوں میں محفوظ فرمائی. اسی کی خوشی میں آج یہ جلسہ رکھا گیا ہے. ان کی دستار بندی ہوگی. ہم سب مل کر، جل کر، جم کر بیٹھیں گے. کچھ الفاظ گنگنانے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں. محمد اشرف حیدرآباد تشریف لائے، وہ نعتیہ کلام پاک پیش فرمائے. محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. روزہ ہے جو آقا کا جنت کا وہ ٹکڑا ہے. حجرے میں تو اماں کے رحمت کا خزانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. اس دل سے بلندی پر پہنچی ہے میری قسمت. جس دن سے محمد کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے. بن دیکھے محمد پر قربان زمانہ ہے، جس جس کو بھی دیکھا ہے وہ ان کا دیوانہ ہے. محتاب ہوا ٹکڑے
یہ عشاء کا وقت بھی بالکل قریب ہے، ہم جو ہے پہلے نماز عشاء سے فارغ ہو جائیں گے، اس کے ساتھ ہی تمام مہمانوں کے لیے طعام کا نظم بھی رکھا گیا ہے۔ میں ان سے بھی، مہمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں وہ طعام سے فارغ ہو جائے، پھر انشاءاللہ نماز کے بعد ہم باضابطہ اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ تو آئیے اس کے بعد میں پھر ایک مدرسہ حاضہ کے طالب علم کو نعتیہ پاک کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں، حافظ عبد الماجد ظہیر آباد، وہ تشریف لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سماعت فرمائیں۔ پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، گلشن مدینہ کی تتلیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، پڑھ کے دیکھ لو قرآن، عائشہ نے فرمایا، پڑھ کے دیکھ لو قرآن، عائشہ نے فرمایا، ان کی میٹھی میٹھی سب بولیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا اثر دیکھو، مصطفیٰ کے قدموں کی دھول کا اثر دیکھو، آج بھی مدینے کی وادیاں چمکتی ہیں، پھول بھی مہکتے ہیں، پتیاں چمکتی ہیں، حمد سرا ہے سنبل و ریحاں، انجم و ماہ و مہر تاباں، شمع شبستہ صبح درخشاں، جن و ملائک انسان حیوان، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سہل گلستاں کی ہریالی، پتا پتا ڈالی ڈالی، سہل گلستاں کی ہریالی، پتا پتا ڈالی ڈالی، قمری و بلبل گلچی مالی، سب کے لبوں پر ذکر جمالی، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو حضرات کھانے سے فارغ نہیں ہوئے
ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد کھانے سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں تشریف لائیں۔ آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ، کتنی میٹھی باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، کتنی میٹھی باتیں تھیں آپ کی خدا جانے، پتھروں نے پڑھ ڈالا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دشمنوں نے ڈالی دھول ہر گھڑی مگر لیکن، دشمنوں نے ڈالی دھول ہر گھڑی مگر لیکن، چاند کی طرح چمکا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، چاہے دم نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کتنے انقلاب آئے اس نسیم دنیا میں، کتنے انقلاب آئے اس نسیم دنیا میں، آج تک نہیں بدلا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ السلام علیکم۔ تمامی حضرات سے پرخلوص گزارش کی جاتی ہے کہ جلسہ گاہ میں کرسیاں آپ ہی کے لیے سجائی گئی ہیں، آپ کرسیوں پر تشریف رکھیں، ہم سب بیٹھیں گے۔ اور حاضرین سامعین باتمکین، آج میری تقریر کا عنوان ہے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور کی برسا ہے، اس کے چھوڑنے پر بربادی کا خدشہ ہے، اور اس کو دیکھ کر سب کی آنکھیں خیرہ ہے۔ محترم سامعین، اس بات کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ دینی اسلامی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عصری تعلیم حاصل کرنا کوئی شجر ممنوعہ نہیں، اسی کے بالکل اجازت ہے، مگر عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ خدا اور رسول کی معرفت، دینی مزاج و معاشرت اور احکام شریعت سے واقف بھی مسلمانوں کی سب سے بڑی روحانی ضرورت ہے، اسی لیے کہ اسلامی معقول دینی تربیت حاصل کرنا مسلمانوں کا اولین فریضہ ہے۔ یہ روح انسانوں کی رنگین ہے، ترقی کا زینہ ہے، قریب خداوندی کا قرینہ ہے، اسی میں مسلمانوں کو جینا اور مرنا ہے۔ لیکن بھائیوں،
بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے مسلمانوں میں بھی عصری تعلیم کا رجحان زور پکڑتا جا رہا ہے۔ وہ انگریزی زبان، وہ بیان اور چال ڈھال سے فروغ ہو کر اپنے نونہالوں کے لیے غیر اسلامی عیسائی مشترک لبریز کانوینٹ کے اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، جہاں اسلامی تہذیب سے و ثقافت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، اسلامی افکار و نظریات کو دفن کر دیا جاتا ہے، اسلامی شناخت ترقی کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ متصور کی جاتی ہے۔ ایسی اسکولوں کی تعلیم یافت لڑکے کی ذہنی و فکری اثرات کے شکار میں ہو کر انسان اپنے لیے مسلمان نسبت کو بھی باعث ذلت تصور کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آؤ آج میں تمہیں خالص عصری تعلیم حاصل کرنے والے ایک اسکولی بچے کا تعارف کراؤں۔ جب اسکولی بچہ رات کو سوتا ہے تو دعا پڑھنے کے بجائے گڈ نائٹ کہتا ہے، اور صبح اٹھتا ہے تو دعا اور ذکر الہی پڑھنے کے بجائے ہائے مام کہتے کہتے بیدار ہوتا ہے، اور اسکول کو جاتے وقت گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنے کے بجائے ٹاٹا بائے بائے کہتا ہے، اور اسکولی بس میں دعا پڑھ کر سوار ہونے کے بجائے ہائے فرینڈ کہتا ہے، اور اسکول میں ٹیچر کو سلام کرنے کے بجائے گڈ مارننگ کہتا ہے، اور کھانا کھاتے ہیں تو بنا دستر کے، پانی پیتے ہیں تو ننگے سر بنا دیکھے کھڑے ہو کر، نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پیشاب بھی کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال نے اسی کی بڑی سچی ترجمانی کی ہے۔ وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں غنود، وضع میں تم ہو نصاری تو تمدن میں غنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ حاضرین ووقار، میں آپ کو عصری تعلیم کے نشے میں چور اور دینی تربیت سے دور لوگوں کے تعلق سے عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب سید فضل کا بیان کردہ واقعات سنانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بڑے پروفیسر صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو برسا دنیا کے لیے خاص وہ آپ آئے اور ساتھ پہ مسجد کے امام بھی آئے۔ جیسے امام صاحب آئے تو وہ پروفیسر صاحب امام صاحب کے گلے لپیٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امام صاحب تسلی دے کر روانہ ہوئے۔ جب میت کو ہلا دھلا کر کفن پہنا کر کاندھے اٹھا کر مسجد میں لے گئے تو امام صاحب نماز جنازہ کی امامت کے لیے آگے بڑھ کر اجازت سے آئی۔ پھر وہ پروفیسر صاحب صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے اور امام صاحب سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ امام صاحب دوبارہ تسلی دے کر فراہم کیا تو انہوں نے جواب کہا، امام صاحب میں اسی لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد کا انتقال ہوا، بلکہ میں اسی لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد نے دنیا کے اعتبار سے ترقی دلائی، بڑے بڑے عہدوں پر فضی کیا، لاکھوں کا بالغ بنایا، مگر دین سے اتنا دور رکھا کہ آج میرے محبوب باپ کا جنازہ میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھی جاتی ہے مجھے معلوم ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ محترم حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان دانشوران قوم ملت سے کہ کیا عصری تعلیم کے ساتھ دینی تربیت ضرور کی جائے؟ کیا لباس زیب تن کرتے ہوئے پروفیسر وانس اور چانسلر کا اسکالر نہیں بنا جا سکتا؟ کیا سنت رسول کو چہرے پر سجا کر ڈاکٹر وغیرہ نہیں بنا جا سکتا؟ کیا متبع شریعت ہو کر بیرسٹر و انجینئر نہیں بنا جا سکتا؟ جی نہیں، بات تو صرف ذہنی و غلامی مغربی تہذیب پر مرمنٹ کی ہے۔ اگر دینی تعلیم نہ ہو تو انسان اپنے مقصد زندگی کو فراموش کر بیٹھتا ہے۔ ایسے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ ایسے شخص وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ فرمان کا لواز سے بے باہر ہو کر والدین کے لیے بوجھ سمجھ کر والدین کی خدمت کر کے جنت کا مستحق بنانے کے بجائے اولڈ ایج ہوم
اور بڑھوں کے حاشلوں میں داخلہ کروا دیتے ہیں. اور دفن کا انتظام کر دو اور بل مجھے پہنچا دو، میں اس پہ کر دوں گا. ایسے شخص وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ والے فرمان سے ناآشنا ہو کر خیر خواہی کی دولت سے مرغوم رہ جاتے ہیں. ایسے شخص ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. والے فرمان سے لاپرواہ ہو کر قیامت و آخرت زندگی کو برباد کر بیٹھتے ہیں. ایسے شخص انما المؤمنون اخوہ کے فرمان عالی شان سے بھائی اور چارگی کی جوار سے دور ہو جاتے ہیں. ایسے شخص للجاری حق والے ارشاد نبیوں سے ناآشنا ہو کر خیر خواہی کی دولت سے مرغوم رہ جاتے ہیں. ارے سب سے ہولناک بات تو یہ ہے کہ اس کا کلمہ بھی درست نہیں ہوتا اور اس کی نماز بھی درست نہیں ہوتی. وہ ضروریت دین سے بے خبر ہوتے ہیں. نتیجہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ 50 سال 40 سال کے مسلمان ہوتے ہیں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک نہیں جانتے. الغرض بھائیوں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم ضرور کی جائے، دینی تعلیم ضرور کی جائے. جہاں اسکولوں میں داخلے دلوائے، جہاں تعلیم تو انگریزی ہو لیکن تہذیب تو اسلامی ہو. اور روزانہ اسکول بھیجنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پر مکتب کی بھی پابندی کری جائے اور گھروں سے ٹی وی کے ڈبے کو نکال کر باہر کیا جائے اور گھروں کا ماحول نہایت پاکیزہ طریقے کے نبیوں کے مطابق بنانے کی کوشش کی جائے اور اپنے بچوں کو انٹرنیٹ کے لعنت سے بچایا جائے اور کبھی کبھی اہل اللہ کی مجلس میں لے جانے کا اہتمام کیا جائے. میں بڑی عاجزی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کی عذر ان کی زندگی سے رخصت ہو جاتے ہیں. میں آخری بات اکبر اعلیٰ آبادی کی زبان میں کہنا چاہتا ہوں. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو. جائز ہے غباروں میں اور چرخ پہ جھولو. بڑی عاجزی کا سخن بندہ رنگ دیا، بڑی عاجزی کا سخن بندہ رنگ دیا. اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو. میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. گلبرگہ کے رہنے والے، آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ہمارے محمد الدین صاحب کو اسٹیج پر تشریف لائے اور جناب نعیم مول صاحب وہ بھی جو ہے سو اسٹیج پر تشریف لائے. نافرمانوں کو، سرکشوں کو ایک عظیم الشان اجلاس جلسہ دستار بندی حفاظ کرام میں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک بھی زندہ رکھے، اسلام پر باقی رکھے اور اپنی ایمانی محنتوں میں لگائے رکھے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت عطا کرے تو اپنی چاہت والی، اپنی رضا والی، اپنی خوشنودی والی موت عطا کرے. اور کہتا ہوں وہ آئے اور اپنی تقریر پیش فرمائے. ہم آئے دن سنتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم بأيهم اقتدیتم اهتدیتم. الہی دے مجھے طرز تکلم، میری آواز کو تو روشنی دے. مجھے افکار صالح کراتا، میری تحریر کو تو روشنی دے. لائق صد احترام معزز سامعین اکرام، آج کے اس باوقار جلسے میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا. ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے.
نیز سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے راستہ پا جاؤ گے۔ دوستو، خالق و مالک کا دستور رہا ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آخر میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ نیز سرور کائنات خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب نبیوں کا سلسلہ ختم، رسولوں کا سلسلہ ختم، قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ پاکیزہ اور مقدس جماعت عطا فرمائی کہ جس نے مذہب اسلام کو زندہ کرنے اور پھیلانے میں تن من دھن کی بازی لگا دی۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ ان سچے جانثاروں نے دین اسلام کی خاطر وہ قربانی پیش کی ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے عالم انسانیت تہی دامن اور خالی ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی، عورتوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کر دیا۔ محترم حضرات، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو رب کائنات نے درسگاہ نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ ہادی اعظم نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی۔ صحابہ پاکی باز ہیں، ان کے قلوب تقوی اور طہارت سے لبریز ہیں۔ قرآن پاک میں جا بجا اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون، تو کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون۔ حدیث پاک میں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری زبان سے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابہ کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر! ملت اسلامیہ کے جیالو، صحابہ واجب الاحترام ہے، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آفتاب ہدایت سے بلاواسطہ نور حاصل کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے حکم خداوندی اور پیغام محمدی کو عام کرنے کے لیے گردنیں کٹا دی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو سربخت مجاہد تھے۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہی وہ صحابہ ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دربار رسالت سے ان کو اصحاب کا نجوم کا مرتبہ ملا۔ قرآن نے ان کی تعریف کی، اللہ نے ان کی تعریف کی، رسول نے ان کی تعریف کی، مگر اے مذہب اسلام کے متوالو، مگر آج سے 1400 سال پہلے ہی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، ہر فرقہ ناری اور جہنمی ہوگا، مگر ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا۔ دور عازم کی نگاہوں نے دیکھ لیا، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہر بہر بلا ریب صادق ہوئی۔ کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناپاک حملہ کر رہا ہے، گل ہونے کا عقیدہ تراشے ہوئے ہے۔ کاش ان برائی کرنے والوں کا ہاتھ شل ہو جاتا، کاش ان کے لیے کس میں گھونٹے صحابہ نے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے حافظ محمد انس جو صحابہ کی عظمت پر بڑے اچھے انداز میں روشنائی ڈالتے ہوئے ہم تمام کو نصیحت کر گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا
بہت ہی اونچا اور بہت ہی اعلیٰ مقام ہے۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھ کر ہی ہمیں سبق لینا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان صحابہ پر ایمان کی محنت کی تھی۔ ہم آئیے سب مل کر عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اجمعین کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھائیں گے، ان سے محبت کریں گے۔ اور میری تھوڑی درخواست ہے کہ جو حضرات ادھر کھڑے ہیں وہ جلسہ گاہ میں آغاز ہو چکا ہے، تو آئیے میں درمیان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں ایک نعتیہ کلام پیش فرمانے کے لیے حافظ محمد پیر پاشا کو دعوت سخن دیتا ہوں، آئے اور نعتیہ کلام پاک پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ کرتے ہیں، جنت کے فرشتے بھی ان کی قسمت کا نظارہ ہمت نہیں ہارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ وہ چاہنے والوں کو اپنے پوچھے تو صبا تو کہہ دینا، وہ چاہنے والوں پہ گزارا کرتے ہیں، آنکھوں کے سہارے جیتے ہیں، اشکوں پہ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ ہے کیسے بندے ہیں، آرام ملا تو بھول گئے، جب سر پہ مصیبت آتی ہے، اللہ کو پکارا کرتے ہیں۔ اللہ ہے کیسے بندے ہیں، پکارا کرتے ہیں۔ کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا کرتے ہیں۔ اس در سے پلٹنے والوں کی اللہ ہر دل کی بیتابی، اس در سے پلٹنے والوں کی اللہ ہر دل کی بیتابی، رک رک کے بہاتے ہیں آنسو، مڑ مڑ کے نظارہ کرتے ہیں، رک رک کے بہاتے ہیں آنسو، مڑ مڑ کے نظارہ کرتے ہیں۔ فیروز ہم ان کے روزے پر پرکیف تصور میں اکثر جلووں کی سہانی موجوں سے نظروں کو نکھارا کرتے ہیں۔ فیروز ہم ان کے روزے
شعروں کو نکھارا کرتے ہیں، کچھ روز سے عشق احمد میں یوں رات گزارا کرتے ہیں، دنیا تو مزے سے سوتی ہے، ہم نعت سنایا۔ مفتی محمد یوسف صاحب قاسمی کمٹھانا اسٹیج پر تشریف لائے، اور میں اسی طرح دعوت پہ اسٹیج دیتا ہوں حافظ عبداللطیف صاحب چڑگپا، وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم کو تقریر کے لیے دعوت سخن دیتا ہوں۔ محمدین فارغین حفاظ کرام دارالعلوم خیر الانام سے ادباً گزارش ہے وہ مجمع کو تھوڑا جوڑنے کی فکر کریں۔ مجمع ہمارا جلسہ گاہ سے باہر پڑا ہے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تھوڑی فکر لے لیں گے تو انشاءاللہ مجمع جلسہ گاہ میں تشریف لائے گا، کرسیوں پر بیٹھے گا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ محترم سامعین کرام، میں آپ حضرات کے روبرو مدرسے کی ایک مختصر حقیقت کو بیان کرنا چاہتا ہوں، امید ہے کہ بغور سماعت فرمائیں گے۔ مدرسہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کی پرفتن دور میں مدرسہ بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ نے آج ہم کو یہ نعمت عطا کی ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے جس سے نماز، روزہ وغیرہ درست ہو سکے۔ علم دین کی تعلیم اسی مدرسے میں ہوتی ہے۔ یہ مدرسہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ جس طرح بچہ ماں کے گود میں پرورش پاتا ہے، اسی طرح انسان یہاں بھی پرورش پاتا ہے۔ مدرسہ انسان کو حقیقی انسان بناتا ہے، اور مدرسہ چند افراد مل کر بناتے ہیں، اور مدرسہ کئی افرادوں کو بناتا ہے۔ ہم مدرسے کی عمارت بناتے ہیں، مدرسہ ہمارا قلب بناتا ہے، اللہ سے ہمارا تعلق جڑتا ہے۔ یہی انبیاء کا کام تھا کہ مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے۔ جس طرح انبیاء مخلوق کو خالق سے جوڑتے تھے، اسی طرح مدرسے بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں، اور اسی طرح مدرسے بھی ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں۔ لہذا ان مدرسوں کو نہ کوئی طاقت ہلا سکتی ہے اور نہ ان مدرسوں کو کوئی توڑ سکتا ہے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہی وجہ ہے کہ ہر مدارس کا جال ہر اطراف و اقلام میں پھیلا ہوا ہے، جبکہ حکومت رات دن ان اداروں کو مٹانے کی اور ختم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن ان اداروں کا نظام ایسے ذات عالی کے قبضے میں ہے جس کو نہ کوئی بگاڑ سکا ہے اور نہ بگاڑ سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب اس کے متعلق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان ترجمان سے سنیں۔ حضرت انس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، اگر دنیا میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے تو طلبہ علم دین کو دیکھو۔ دل سے استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم۔ حضرت کے پاس وقت نہیں ہے، حضرت جو ہے سو ہمارے لیے اچانک ہم نے حضرت کا وقت لے لیا تو ہمارے لیے لبیک کہا۔ حضرت اللہ ان کے وقت میں برکت دے، ان کی نصیحت سے ہم تمام کو جو ہے سو فیض پہنچائے۔ تو طلبہ اکرام کا بھی بہت سارا پروگرام ہے، تو آئیے میں حضرت مولانا مفتی عبدالصبور صاحب کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ ہمارے درمیان آئے اور اپنی نصیحت آموز الفاظ سے نوازے۔ الذي علم بالقلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما انتہائی قابل صد احترام حضرات اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور ہماری پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم سب اپنے علاقے کے ایک قدیم دینی درسگاہ مدرسہ خیر الانام کے سالانہ اجلاس میں جمع ہیں۔
سالانہ اجلاس جو مدارس والے کرتے ہیں اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ جو خوش نصیب اور سعادت مند طلبہ تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کیے ہیں، ان کی تہنیت، ان کے والدین کی تہنیت، ان کی حوصلہ افزائی اور ان کی خوشی میں اضافہ اور ان کا اعزاز و اکرام ایک مقصد ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ ادارے کا تعارف، ادارے کے اخراجات کی تفصیلات قوم کے سامنے آ جائے کہ قوم نے مدرسے کو تعاون کیا تو مدرسے نے کہاں کہاں کیسے کیسے خرچ کیا، اور جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کچھ دینی پیغام اور دینی میسج بھی قوم کو دے دینا۔ ان 3 مقاصد کے تحت چونکہ ہمارے علماء کی منشا ہے کہ جس بہانے سے بھی قوم جمع ہو جائے ان کو دینی پیغام اور دینی میسج دے دیا جائے تاکہ وہ ان کے کام آ جائے۔ تو ان 3 مقاصد کو سامنے رکھ کر سال کے اختتام پر مدارس دینیہ کے اجلاس ہوا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی کچھ طلباء آئیں گے، ان کا قرآن کریم کا آخری سبق پڑھایا جائے گا، ان کی خوشیوں میں ہم سب شریک ہونے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ادارے کا تعارف، ادارے کی کارکردگی، اخراجات وغیرہ کی تفصیلات آئیں گی، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے مدرسے کو تعاون کیا تو مدرسے کہاں کہاں لگایا اور کیسے خرچ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے علماء کرام کے خطابات بھی ہونے۔ اس اجلاس میں حیدرآباد کے 2 اکابر علماء کے ساتھ ہمارے علاقے ظہیر آباد کے ایک موقر عالم دین حضرت مولانا عتیق احمد صاحب قاسمی کا خطاب ہونا تھا، جن کا وقت بہت پہلے ہی لے لیا گیا تھا، اور آپ بینر میں اشتہار میں بھی نام دیکھ رہے ہیں مولانا ہی کا ہے، لیکن حضرت کی طبیعت جو ہے اس وقت پہ بہت ناساز ہے، کمر کی تکلیف ہے، اور کل صبح مولانا کا آپریشن ہونا ہے، تو حضرت نے معذرت خواہی کی اور حضرت کی نیابت میں کر رہا ہوں۔ وہ ویسی بڑوں کی نیابت تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے۔ ہم سب دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ حضرت کے آپریشن کو کامیاب فرمائیں، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیں۔ اس اجلاس کے موقع پر 2-3 باتیں مختصر میں اپنے دوستوں کے سامنے اور اپنی ماں بہنوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں علم دین کی اہمیت کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدارس دینیہ کا کردار کیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان 3 باتوں کو مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس شرط پر کہ آپ حضرات توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ سنیں، اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی اور آپ سب کو صحیح سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں نے کہا تھا کہ 3 باتیں بتائیں گے۔ پہلی بات میں نے بتایا کہ علم کی اہمیت اسلام میں کیا ہے۔ اس کے لیے میں 2-3 باتیں آپ کو بتاؤں گا جس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اسلام میں علم کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ رب العزت نے کائنات میں کسی انسان کو نہیں پیدا کیا تھا، ہمارے جد اعلیٰ سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی اور پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے، اس کے سامنے فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا، انسان کی پیدائش کا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ انسان کی صفتیں، عادتیں، اچھی بری، لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فسادات، سب کی ڈیٹیل اللہ نے بتا دی کہ یہ انسان دنیا میں آ کر کیا کیا کرتب دکھلائے گا، یہ سب فرشتوں کے سامنے بتا دیا۔ تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے اللہ، آپ ایسی مخلوق کو کیوں زمین میں پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں فتنہ فساد برپا کرے؟ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں جو زمین میں جا کر خون خرابہ کریں، فتنہ فساد برپا کریں؟ اگر آپ کی عبدیت اور آپ کی بندگی اور آپ کی تسبیح اور تحلیل کی ضرورت ہے تو نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو رات و دن آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادت اور بندگی لاتے ہیں، تو پھر یہ دوسری مخلوق کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟
تو اللہ تعالیٰ نے 2 جوابات دیے ہیں فرشتوں کو ان کے اس اعتراض پر کہ آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں. تو انسان کی تخلیق اور پیدائش پر فرشتوں کے اعتراض پر اللہ نے 2 جوابات دیے ہیں. وہ 2 جوابوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. ایک جواب جسے ہم الزامی جواب بولتے ہیں، خاموش بٹھانے کا جواب، سمجھ میں آتے نہ سامنے والے کو خاموش بٹھانے کا جواب، وہ جواب اللہ نے دیا. وہ جواب کیا دیا؟ وہ جواب یہ دیا انی اعلم ما لا تعلمون. دیکھو جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور جب تم نہیں جانتے تو خامخواہی سوالات اور اعتراضات بھی مت کرو. یہ اشرف المخلوقات کی تخلیق کی حکمتیں مصلحتیں میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، لہذا جب جانتے نہیں تو سوال بھی مت کرو. ایک الزامی جواب، مسکت جواب، خاموش بٹھانے کا جواب اللہ نے دے دیا انی اعلم ما لا تعلمون کے ذریعے. دوسرا ایک جواب اللہ نے فرشتوں کو مطمئن کرنے والا دیا. وہ جواب اللہ نے اپنی زبان سے نہیں دیا بلکہ ایک عملی طور پر ایک کلاس لگائی. کلاس میں اللہ رب العزت اپنے عرش پر موجود ہے اور اس کلاس میں آدم علیہ السلام کو بھی بٹھایا اور سارے فرشتوں کو بھی بٹھایا. اور اس کے بعد میں اللہ نے دنیا کے اسماء، ناموں اور اس کی حقیقتوں کی تفصیلات اللہ نے بتائی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ بھئی سارے جو ہے اسماء اور ساری چیزوں کی حقیقتوں کو اللہ نے بتایا. اس کلاس میں آدم علیہ السلام بھی ہے اور فرشتے بھی موجود ہیں. اس کے بعد میں فرشتوں سے کہا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھو ابھی میں جو کلاس میں جتنی باتیں بتایا وہ تم بتاؤ، لیکن چونکہ فرشتوں کو دنیا کی چیزیں، کھانا پینا، رہن سہن سے ان کو کوئی تعلق نہیں، تو اس کی حقیقتیں ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئی اور وہ یاد بھی نہیں رہی. تو فرشتوں کو جب اللہ نے فرمایا کہ بتاؤ بھائی میں ابھی جو تمہیں اسماء کا جو علم دیا وہ مجھے بتاؤ، امتحان لیا اللہ نے. تو اس وقت میں فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ پاک ہے آپ کی ذات، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، بس وہی جانتے ہیں جو آپ نے سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بلا شبہ آپ بھی جاننے والے اور حکمت والے ہیں. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم تم بتاؤ ان سب کو. تو آدم علیہ السلام نے اللہ نے جتنا علم دیا تھا وہ سب کا سب فرشتوں کے سامنے بیان کر دیا. تو اب وہ امتحان میں فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے اس امتحان میں کامیاب کون ہو گئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو گئے. کامیاب ہونے پر اللہ رب العزت نے سارے فرشتوں سے کہا، اسی امتحان کے بعد فوراً فرمایا اللہ نے سارے فرشتوں سے فرمایا اسجدوا لآدم، کہ اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس نے نہیں کیا. تو حضرات مفسرین نے اس پہلے پارے کے اس رکوع کی اس پورے واقعے کی منظر کشی کر کے فرمایا کہ یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ایک مقام و مرتبہ دینے کے لیے جو ظاہری سبب فرشتوں کے سامنے بتلایا ہے اور فرشتوں کو آدم علیہ السلام سے سجدہ کروایا ہے، وہ بنیادی سبب کیا معلوم ہوا ہمیں؟ آدم علیہ السلام اس علم میں، اس تعلیم کے امتحان میں کامیاب ہو گئے اور فرشتوں نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. تو علم جو ہے یہی وجہ بنی ہے آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروانے کا، اور یہی علم سے انسان جانوروں سے علیحدہ ہوتا ہے. وہ ساری مخلوقات میں اشرف اور افضل اور اعلیٰ مخلوق اور اشرف المخلوقات ہونے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس علم ہے، اس کے پاس علم ہے. اسی علم کی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات ہے. ورنہ یہ انسان اگر علم سے کولا رہے گا، علم سے ناواقف رہے گا، جاہل رہے گا، تو یہ انسان دیکھنے میں تو انسان رہے گا لیکن حقیقت میں اس انسان میں اور جانور میں
कोई फर्क नजर नहीं आएगा, बल्कि कभी कभार तो जाहिल इंसान जो है जानवर से बदतर हो जाता है अपने आमाल और अपने किरदार और अपने बिहेवियर और अपनी एक्टिविटी के हिसाब से। जानवर से बदतर वो काम भी नहीं करता जानवर, जो काम जो है बिल्कुल निरा जाहिल इंसान वो काम करवा देता है। तो मेरे भाइयों, पहली बात तो इल्म की अहमियत के हवाले से हमें ये समझना चाहिए इंसान की अशरफियत और इंसान के तमाम मखलूकात में अफजल और आला होने की जहां बहुत सारी दीगर वजूहात हैं, उनमें एक अहम तरीन वजह इस इंसान को इल्म दिया गया है, इल्म को सीखने की तलकीन की गई है, इल्म को सीखने सिखाने वाला बताया है। इस बुनियाद पर ये इंसान तमाम मखलूकात से अफजल और आला इंसान बना है। फिर आगे बढ़कर खुद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में हम गौर करेंगे तो हमें पता चलेगा, हमारे नबी की जिंदगी के एक एक अमल से पता चलेगा कि इस दीन में, इस मजहब में, इस शरीयत में इल्म की कितनी अहमियत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में भेजे गए, मैं इशारा कर रहा हूँ, आप तफसील से वाकिफ है, पढ़ा लिखा मजमा है माशाल्लाह, बसवा कल्याण के अवाम और यहाँ के अहबाब काबिल तरीन लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ, आप उसकी तफसीलात को जानते हैं। आपको मालूम होनी चाहिए हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जमाने में मबऊस किए गए, वो जमाना कौन सा जमाना था, वो शहर कौन सा शहर था, वो मक्कतुल मुकर्रमा में पैगंबर भेजे गए। आज से 1450 साल पहले सीरत निगार लिखते हैं कि भाई उस जमाने में, उस इलाके में ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो वो नहीं करते थे। जिना वहां आम थी, शराबखोरी वहां आम थी, वहां बुत परस्ती आम थी, अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करना उनका आम मामूल था। ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो वो कर सकते हो और न करे हो, ऐसा नहीं था। हर किस्म की बुराई, अपनी पेट की औलादों को अपने हाथों से दफन करना उनका आम मिजाज था। मामूली मामूली बातों पर साल हा साल, बरसहा बरस और सदी दर सदी, नस्ल दर नस्ल लड़ाइयाँ और झगड़े करना, खून की होली खेलना, एक दूसरे की कत्ल और गारतगिरी उनका सबसे महबूब तरीन पेशा था। लेकिन आप सोचिए उस जमाने को नाम क्या दिया गया है। सीरत को पढ़ने वाले जानते हैं उस जमाने को शिर्क का जमाना नहीं कहते, उस जमाने को जिनाकारी का जमाना नहीं कहते, उस जमाने को बेहयाई का जमाना नहीं कहते, उस जमाने को बच्चियों को जिंदा दफन करने वाला जमाना नहीं कहते। आप बताएं कौन सा जमाना कहते हैं उसे? उस जमाने का नाम है जमाने जाहिलियत। यही नाम है ना भाई, सारी किताबों में वही नाम लिखा हुआ है, जमाने जाहिलियत। क्यों ये नाम दिया गया है? इसलिए ये नाम दिया गया है कि इतनी सारी बुराइयों की बुनियाद वही एक जिहालत है। जिहालत है, हर बुराई की जड़ और बुनियाद जिहालत होती है। जिहालत खत्म हो जाती है, इल्म की रोशनी आ जाती है, तो खुद ब खुद सारी बुराइयां छटना शुरू हो जाती है। इसीलिए कुरान ने सबसे पहला सबक ये नहीं कहा ला तज़िनू, जिना मत करो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा ला तुशरिकू बिल्लाहि शैया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो, ये नहीं कहा। कुरान ने ये नहीं कहा कि अपनी बच्चियों को जिंदा दफन मत करो, ये नहीं कहा। बल्कि कुरान ने पहला जो सबक दिया वो क्या सबक था? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। क्यों दिया गया ये सबक? इसलिए दिया गया कि सारी बुराइयों की बुनियाद और जड़ और अम्मा अगर कोई है तो वो जिहालत है, और इनको खत्म करने का एक ही वाहिद रास्ता है, वो इल्म है। जब कोई घर में अंधेरा हो जाता है तो वहां पर क्या आ जाते? मच्छर आ जाते, मकोड़े आ जाते, छिपकली आ जाती, और जो है जाले लग जाते, और चंद महीने बीत जाते हैं तो जहरीले जानवर आना शुरू होते हैं। अब कोई इंसान अपने कमरे में जाना चाहता है और उसी अंधेरे की हालत में वो मच्छर को मारना है, वो कीड़े मकोड़े को मारना है, जहरीले जानवर को मारना है, बहुत मुश्किल होगा। बल्कि आइन डर है कि कहीं वो जो है जहरीले जानवर ही उसे मार न दे। लेकिन अगर उसी अंधेरे कमरे में 10-15 रुपए का बल्ब जला दिया जाए, अंधेरे कमरे को रोशन कर दिया जाए,
تو پھر 5-10 منٹ کے اندر پورے کمرے کو بآسانی صاف کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی میرے دوستو یہ علم جو ہے نور ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا العلم نور، اور آگے فرمایا والجہل ظلم، جہالت ایک اندھیرا پن ہے، اس کے اندر کی اندھیرے پن کی کوڑا کرکٹ کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے پہلے علم کی روشنی لانی پڑے گی۔ علم کی روشنی آ جائے گی، خود بخود جہالت کی تاریکی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی اور آپ نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو دعوت ایمان دی، کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے انسانوں ایک اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو پوری قوم آپ کی مخالفت شروع کی، پوری قوم آپ کی دشمن بن گئی تھی۔ صحابہ کرام کا بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، ہر قسم کی ظلم و ستم شروع کر دیا گیا، صحابہ کو ظلم و ستم کو جو ہے تکلیفیں دینا شروع کر دیا، جس کی ایک لمبی داستان ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاؤں کہ تصویر کا ایک دوسرا رخ یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام سارے ظلم کو برداشت کیا، ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، کھانے پینے کا مسئلہ آیا اس کو گوارا کیا، پہننے اوڑھنے کا مسئلہ آیا اس کو گوارا کیا، ہر چیز کاروبار کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، لیکن اس وقت میں پیغمبر نے ایک چیز کو نہیں چھوڑا، وہ چیز یہ تھی کہ جو مسلمان اسلام میں داخل ہو جاتے اور صحابہ بن جاتے تو ان کی تعلیم اور ان کی دینی تربیت کو نہیں چھوڑا۔ ظلم ستم پریشانیاں تھی، لیکن اس زمانے میں سیدنا ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جو اسلام کا پہلا مدرسہ کہا جاتا ہے، دار ارقم کو آپ نے اس زمانے کا مدرسہ بنایا تھا، اسلام کا مرکز بنایا تھا، اور وہاں پر سبھی کی تعلیم ہوتی تھی، بڑے بڑے لوگ آ کر وہاں پر اسلام قبول کرتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے۔ اس عمل سے پیغمبر علیہ السلام صبح قیامت تک کے آنے والی انسانیت کو ایک پیغام دے دیا کہ دوستو یاد رکھنا، مسلمان ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، مسلمانوں کے پاس کیسی حالات آ جائیں، کتنی تکالیف اور کتنی مصیبتیں آ جائیں، لیکن کبھی بھی دینی تعلیم کو، اپنی نسلوں کو کبھی دینی تعلیم سے محروم نہ کرنا۔ اس کے لیے رسول اللہ کا یہ دار ارقم یہ عملی نمونہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے مکہ کی ظلم و ستم والے ماحول میں تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہی دار ارقم ہے جہاں پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ وہی ہمیں تو اس کا احساس بھی نہیں، وہ قرآن کی تعلیم، قرآن کو سیکھنا، وہ قرآن کو سکھانا اس زمانے میں کتنا کٹھن تھا۔ ہمارے لیے تو بڑی آسانیاں، بڑی سہولتیں، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس سیکھنے سکھانے کا نظام نہیں، ماحول نہیں۔ وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نبی کے سر کو تن سے جدا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ راستے میں صحابی رسول ملے، کہاں جا رہے ہو؟ پہلے گھر کی خبر تو لو۔ بہن اور بہن بھائی چھپ کر قرآن سیکھ رہے ہیں، چھپ کر۔ کیوں؟ بھائی کا ڈر ہے، بھائی کے ظلم و ستم کا خوف ہے، چھپ کر قرآن کو سیکھ رہے ہیں۔ ایسے حالات تو ہمارے پاس نہیں رہے۔ بھائی کی آہت کو محسوس کیا، قرآن کے پاروں کو چھپا دیا، جو استاد سے سیکھ رہے ہیں ان کو چھپا دیا۔ بھائی آ کر بہن بھائی سے مقابلہ کرنے لگے، بہن بھائی سے مقابلہ کیا، بہن درمیان میں آ گئی تو بہن کو زخمی کر دیا۔ تو وہی بہن، وہ بہن تھی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ۔ میری بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنوں آپ کے اندر اللہ نے کیا کمال کیا ہے، آپ کے اندر کیا طاقت و قوت ہے۔ آپ نے امت کو عمر جیسا عظیم شخصیت دیا ہے، آپ کے جلال نے، آپ کے دو بول نے، اللہ نے عورت کے اندر وہ منوانے کی صلاحیت رکھی ہے کہ اپنے دو بول سے ظالم جیسے انسان کا دل موم کر دیتی ہے۔ اور امت کو ایسا فاروق اعظم ملا ہے کہ انسانیت کہنے لگی، پیغمبر کہنے لگے کہ میری اس امت میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا تھا۔ نبی کہتے تھے کہ جتنے کافر مسلمان ہوئے
تو ان کے اسلام کی وجہ سے وہ لوگ طاقتور ہوئے، لیکن عمر کے اسلام کی وجہ سے اسلام طاقتور ہوا، اسلام طاقتور ہوا۔ وہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری ماں بہنوں، آپ کی عظمت و استقلال کی ایک مثال ہے۔ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہ خون میں بہی ہوئی ہے، پورا جسم لہو لہان ہے، اپنے بھائی کی آنکھ میں آنکھ ملا کر کہتی ہے کہ بھیا کان کھول کر سن لینا، جس ماں کا دودھ تم نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں بھی پی کر ہوں۔ اگر تم کفر کو نہیں چھوڑ سکتے تو میں فاطمہ بنت خطاب آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہی ہوں کہ رسول اللہ کی غلامی تو میں بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے، اپنی بہن کے ٹکڑے کر دیجئے، لیکن آپ کی بہن اپنے نبوت کا دامن نہیں چھوڑ سکتی ہے۔ یہ عزم و استقلال عمر جیسے سنگین انسان کو موم کر دیا، اور انتہائی نرم ہو کر بہن سے کہنے لگے وہ دو جملے جو پیغمبر کے قتل کی نیت سے جا رہے تھے۔ بہن کے عزم و استقلال کے آگے حضرت عمر کا جسم اور غصہ کافور ہو گیا، اور انتہائی نرم لہجے میں کہنے لگی کہ آخر بہن کیا پڑھ رہی تھی، وہ مجھے بھی سنا دے، جس کی وجہ سے تیرے اندر عزم و استقلال کی یہ کیفیت پیدا ہو گئی۔ پھر جواب دی، بھیا آپ کفر کی ناپاکی اور گندگی میں ہیں، اور میرا رب کا کلام پاکیزہ ہے، ناپاکی کی حالت میں پاکیزہ کلام نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو نہلایا گیا، دھلایا گیا، اور اس کے بعد میں جب سورہ طٰہٰ کی وہ ابتدائی آیتیں پڑھنی شروع ہوئی تو پھر کیا ہوا، وہ قرآن اثر کرنے لگا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دامن نبوت سے وابستہ ہوئے، اور ایسے وابستہ ہوئے کہ اسلام کو 25 لاکھ مربع میل پر اسلام کا تخت جھنڈا گاڑ کر بتا دیا دنیا کو کہ اسلام کو کیسے طاقتور بنایا جا سکتا ہے۔ میری ماں بہنوں اور بھائیوں، ہمیں سمجھنا ہے کہ دار ارقم کی بات میں عرض کر رہا تھا کہ دار ارقم یہ اسلام کا پہلا مدرسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ مدینے میں اسلام پھیل رہا ہے، مدینے میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ابھی پیغمبر مدینے کی طرف ہجرت بھی نہیں کیے، نبی کو اطلاع دی گئی کہ مدینے میں 72 لوگ مسلمان ہو چکے، مدینے میں 72 لوگ مسلمان ہو چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مصعب تم مکہ سے مدینہ جاؤ اور وہاں کے لوگوں کی تعلیم کا انتظام کرو۔ ابھی ہجرت کا سفر بھی شروع نہیں ہوا، نبی نے بتا دیا قیامت تک کے انسانیت کو کہ جہاں کہیں 72 مسلمان جمع ہو جائیں، جس بستی میں 72 بالغ مرد یا بچے رہتے ہیں، وہاں پر ایک عالم کا، ایک معلم کا ہونا ضروری ہے، ایک معلم کا ہونا ضروری ہے۔ 72 لوگ تیسرے سال مسلمان ہوئے، مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر روانہ کیے، ہجرت بعد میں کی، پہلے معلم کو روانہ کیا، کہا کہ نبی کے بغیر اسلام رہ سکتا ہے، معلم کے بغیر اسلام نہیں رہ سکتا، معلم کو روانہ کیا، پھر خود ہجرت کی۔ بعد میں ہجرت آپ نے فرمائی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ سے پہلے مکہ کے سارے مہاجرین ہجرت کر کے آئے۔ مکہ کے جو مہاجر تھے ان کے پاس گھر نہیں تھا، ان کے گھر بار کو، جائیدادوں کو مکے کے ظالموں نے لوٹ لیا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اس وقت میں نبی نے سب سے پہلے کسی مہاجر صحابی کے گھر کا انتظام نہیں کیا، سب کو انصار کے بھائی بنا دیا اور کہا کہ تم انصار کے، تم فلاں کا گھر، تم فلاں کے گھر، تم فلاں کے گھر، سب کو جوڑ دیا۔ رسول اللہ نے سب سے پہلے کسی چیز کی فکر کی تو وہ مسجد کی فکر کی۔ مسجد نبوی کی زمین خریدی آپ نے اور خرید کر مسجد تعمیر فرمائی، اور جیسے ہی مسجد تعمیر ہو گئی تو پھر ساتھ ہی ساتھ مدرسہ قائم کر۔ صحابہ کے گھر بعد میں بنے، ان کے روزگار کا انتظام بعد میں کیا، پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر کا انتظام بعد میں فرما رہے، سب سے پہلے مسجد کا انتظام، اس کے بعد میں مدرسے کا انتظام، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اپنے اس عمل سے پیغام دے دیا کہ مسلمان اپنے کاروبار کے بغیر، مسلمان اپنے گھر بار کے بغیر
جی سکتا ہے لیکن مسجد اور مدرسے کے بغیر نہیں جی سکتا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نفر اللہ مرقدہ نے مثال دے کر فرمایا کہ مسلمانوں دیکھو جس طریقے سے کسی بستی کے اندر، کسی سوسائٹی کے اندر، کسی شہر کے اندر ضروری ہے کہ دو چیزوں کا ہونا۔ نمبر ایک ہسپتال کا ہونا، چونکہ انسان ہے تو وہاں بیماری بھی ہے، انسان کے ساتھ بیماری اس کا لازمی وصف ہے، تو انسان ہے تو بیماری ہے، ہسپتال کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اور فرمایا ایسے ہی انسان ہے تو غلطیاں بھی ہیں، انسان ہے تو جرم بھی ہے، اس لیے فرمایا بڑی شرمندگی کے ساتھ کہتا ہوں کہ پھر وہاں پر پولیس اسٹیشن بھی ہونا ہے، ہسپتال بھی ہونا ہے تاکہ مریض کا علاج کیا جا سکے، اور پولیس اسٹیشن بھی ہو تاکہ مجرموں کو سزا دی جا سکے۔ فرمایا جس طریقے سے ایک سوسائٹی اور ایک شہر کے لیے مسجد اور ہسپتال اور پولیس اسٹیشن ہونا انتہائی ضروری ہے، ایسے ہی ایک مسلمان بستی کے لیے ان کے دین و ایمان کے قیام کے لیے مسجد اور مدرسے کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بلڈنگیں ہو یا نہ ہو، کاروبار ہو یا نہ ہو، سڑکیں ہو کہ نہ ہو، نالیاں ہو کہ نہ ہو، سہولتیں ہو کہ نہ ہو، لیکن ہسپتال، مسجد اور مدرسہ، حضرت نے فرمایا، مثال دے کر فرمایا، انسان کے جسم کے اندر، انسان کے جسم میں اگر ہاتھ نہ ہو انسان جی سکتا ہے، پاؤں نہ ہو انسان جی سکتا ہے، آنکھ نہ ہو انسان جی سکتا ہے، کان نہ ہو انسان جی سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ انسان کے جسم کے دو اعضاء ایسے ہیں جو اگر وہ نہیں ہوں گے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہ کیا کیا ہے؟ ایک ہے دل اور ایک ہے دماغ۔ دل اور دماغ یہ انسان کے جسم کے وہ پارٹ ہے کہ اگر وہ نہ رہے تو پھر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور حضرت نے فرمایا کہ دیکھو زندگی کے 24 گھنٹے میں کوئی نہ کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ انسان کے اعضاء اپنا کام کرنا چھوڑ دے۔ انسان خاموش بیٹھا ہوا ہے تو زبان اپنا کام کرنا چھوڑ دی، انسان کسی ایسے جگہ جا کر بیٹھا جہاں کوئی آواز نہیں آتی تو کان اپنا کام کرنا چھوڑ دیا، رات میں آپ نے سو گئے تو آنکھ اپنا کام کرنا چھوڑ دی، زبان بات کرنا چھوڑ دیا۔ لیکن انسان کے جسم کے دو اعضاء ایسے ہیں کہ وہ اب کبھی اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتے، جس لمحہ وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے وہیں پر انسان کی موت ہے۔ وہ ایک دل، ایک دماغ۔ دل کی دھڑکن جس لمحہ ختم اسی لمحہ انسان بھی ختم۔ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو حیثیت انسان کے جسم میں دل و دماغ کی ہے وہی حیثیت ایک مسلم سماج میں مسجد اور مدرسے کی۔ مسجد مدرسے کے بغیر مسلم سماج زندہ کسی بھی صورت میں اپنے دین و ایمان پر قائم نہیں رہ سکتی، نہیں رہ سکتی۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسی ہے وہ حیثیت ایک مسجد کی ہے، اور دماغ جسے انسان سوچتا ہے، عمل کرتا ہے، اس کو حیثیت ایک مدرسے کی ہے، وہ حیثیت ایک مدرسے کی ہے۔ اس کے بغیر ہمارے دین و ایمان کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مسجد اور مدرسہ یہ چولی دامن کا تعلق ہے۔ مسجد میں جو کام مسلمان کرتا ہے وہی کام مدرسے میں سیکھتا ہے۔ مسجد میں قرآن پڑھتا ہے، مدرسے میں قرآن سیکھتا ہے۔ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مدرسے میں قرآن نماز سیکھتا ہے۔ مسجد میں دعا کرتا ہے، مدرسے میں دعا سیکھتا ہے۔ جو کام مسجد میں کرتا ہے وہی کام سیکھتا کہاں پر؟ مدرسے میں۔ تو یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا کبھی نہیں ہو سکتے۔ مکتب اور مدرسہ یہ مسجد کی آبادی کا واحد ذریعہ ہے۔ اگر یہ مدرسے میں فرق پڑ جائے گا تو پھر ہمارے مساجد میں فرق پڑ جائے گا، ہمارے مساجد میں فرق پڑ جائے گا۔ ان دونوں کا چولی دامن کا تعلق ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں ان دونوں کو آباد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ آباد نہیں رہیں گے، یہ مسجد اور مدرسے پر فرق آ جائے گا، یاد رکھو پھر نسلوں کو مرتد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس ملک کو اسپین بنانے سے پھر دنیا کی کوئی طاقت اور رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ جو بڑے بڑے علاقے، لیکن آج بڑی بڑی وہ مساجد ہیں لیکن وہاں جانوروں کے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے استبل بنے ہوئے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے
मुस्लिम कौम नहीं समझती, शिकवे शिकायतें करती है, वो मदरसा ऐसा है, वो कितना खा रहे मालूम है, वो कितना कर रहे हो बहुत मालूम है। मदारिस की अहमियत को समझे। इस मुल्क में बहुत साफ अंदाज में कह रहा हूँ, इस मुल्क में दीन के तहफ़्फ़ुज़ का बुनियादी जरिया है मदारिस दीनिया, बुनियादी जरिया है मदारिस दीनिया। हाँ, कुछ इदारे गड़बड़ हैं, कुछ करप्ट इदारे भी हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, हमारा मौजू में दाखिल भी नहीं है वो इदारे, लेकिन जो इदारे काम कर रहे हैं, मिल्लत की जिम्मेदारी है कि उन इदारों का सपोर्ट करना। जो गड़बड़ है छोड़ दें उनको, लेकिन जो अच्छा काम कर रहे हैं उनसे भी कभी गलती हो सकती है। रास्ता चल रहे हैं हम लोग, हाईवे है बसवा कल्याण, तो माशाल्लाह नेशनल हाईवे 65 है, बड़ी हाईवे पे, और बसवा कल्याण में जितनी गाड़ियां हैं शायद किसी इलाके में उतनी गाड़ियां ना होगी। हाईवे पर गाड़ियां चलती हैं, रात दिन सुनते हैं कि फुला गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, फुला गाड़ी से टकरा गई, इतने लोग मर गए, इतने लाखों का नुकसान हो गया। लारी चल रही है, ट्रांसपोर्ट में लारी चल रही है, एक्सीडेंट हो गया, लाखों का माल नुकसान हो गया। इतने एक्सीडेंटों और हादसात के वाक़यात के बाद क्या हम लोग गाड़ी चलाना छोड़ दे? क्या हम जो है सड़कों पर चलना छोड़ दें, या गाड़ियां चलाना छोड़ दें, या ट्रांसपोर्ट का निजाम हम खत्म कर दें? हरगिज़ नहीं ना। यही कहते हैं कि भाई गलती हो गई है तो फिक्र के साथ चला, एहसास के साथ चला। हम लोग कितने वाकयात नहीं सुनते कि फला डॉक्टर की गलती की वजह से ऑपरेशन फेल हो गया, अच्छा खासा इंसान डॉक्टर की गलत इलाज की वजह से मर गया। बेपनाह वाकयात सुनते हैं, लेकिन क्या हम लोग इन वाकयात को बुनियाद बनाकर डॉक्टरों के पास जाना छोड़ देते क्या? एक्सीडेंटों की वजह से गाड़ियां चलाना नहीं छोड़ते, गलत इलाज की वजह से मौत के मुंह में जाने वाले पेशेंट्स को देखकर भी डॉक्टरों के पास जाना नहीं छोड़े, तो फिर इन मदारिस की अगर कुछ गलतियां भी हमारे सामने आ जाए तो उनको ऊपर लबकुशाई करके उनसे अलहदा हो जाना, ये बड़ी हमारे अपने आप का नुकसान करना है। गलतियां हो सकती हैं, मदारिस चलाने वाले कोई दूध के धुले हुए नहीं, कोई फरिश्ता नहीं जो आसमान से मखलूक आकर कोई चला रही, आप में के ही इंसान है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस मुल्क में, इस कुफरिस्तान के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर दीन के तहफ़्फ़ुज़ अगर किसी जमात से हो रहा है, दीन की इशाअत और दीन की दावत, उसके लिए तो बेपनाह तहरीकें हैं, बेपनाह तहरीकें। दावत और तबलीग हमारे इलाके के अंदर माशाल्लाह दीन की इशाअत में सबसे नंबर 1 पर है, सबसे नंबर 1 पर है। हज़रात सहाबा के बाद में ऐसी मुअस्सिर तहरीक पैदा ही नहीं हुई जो दावत और तबलीग इस वक्त में काम करती। दावत का काम, तबलीग का काम एक अलग है, और हिफाजत दीन का काम एक अलग काम है। एक मुस्तकिल मौजू है, फिर किसी मौके पर समझाएंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं हिफाजत दीन इस मुल्क में पिछले 150 साल से अगर दीन की हिफाजत हुई है और दीनी उलूम की हिफाजत हुई है, कुरान की हिफाजत हुई है, अहादीस नबविया की हिफाजत हुई है, जायज़ और नाजायज़, हलाल और हराम के मसाइल शरइया की हिफाजत हुई है, तो बिला मुबालगा और बगैर किसी लौमत लाइम के खौफ किए बगैर ये कहा जा सकता है कि इसमें नंबर 1 का किरदार मदारिस दीनिया का है। अगर ये मदारिस दीनिया की मेहनतों को देखना है तो अपने मुसल्लों को देख लो कि हमारे मुसल्ले जो आज आबाद हैं, इन मदारिस दीनिया की वजह से इन्होंने मेहनत की, आपके सामने दामन फैलाया, आपके सामने हाथ फैलाया कि आप पैसा दीजिए, हम मेहनत करेंगे। ओम से कहा कि आप बच्चा दीजिए, उस बच्चे को लिया। ओम ने कौन से बच्चे को दिया? वो बच्चे को दिया जो उसको स्कूल पढ़ाते पढ़ाते थक गए थे, कहीं नहीं पढ़ रहा था, पूरे स्कूल वाले निकाल दिए, इंग्लिश मीडियम से उर्दू मीडियम में लाया, प्राइवेट से गवर्नमेंट में लाया, कहीं नहीं पढ़ा, सबसे शरीर बच्चा, सबसे शरारती बच्चा। इनको कहा कि मौलवी साहब तुम ले लो, लेकिन उस बच्चे को, उस पत्थर को जो आपने दिया है, अपने घर का सबसे घटिया पत्थर आपने दिया था, उसको इन इदारे वालों ने, सलाम हो इन इदारों की, जिम्मेदारों की मेहनत को
کہ انہوں نے محنت کی ہے، اس بچے کو برداشت کیا ہے، اس کی ہر قسم کی شرارت کو، اس کی ہر قسم کی نالائقی کو بڑی پیار و محبت سے اپنایا ہے۔ وہ جواب بھی دیتا تھا، وہ بھاگ بھاگ کر جاتا تھا، وہ استاد کے بد پیچھے استاد کی گاڑیوں کی سیٹوں کو چاک کر دے رہا ہے، ان کے ٹائروں کو پنچر کر رہا ہے، وہ باہر نکلے تو ان کی چپل پھاڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی پوری نالائقیوں کو، اس کی پوری شرارتوں کو دل و جان سے برداشت کرتے رہے، قبول کرتے رہے، اپناتے رہے، اور وہ پتھر کو تراش کر ہیرا بنا کر آپ کی امامت کے لیے، آپ کی قیادت کے لیے، آپ کے سامنے منبر و محراب پر بیٹھ کر قوم پیغام حق و صداقت دینے والا انسان بنا کر، نبی کا وارث بنا کر، نبی کا نائب بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ کام کرنے والی پورے ملک میں کوئی تحریک نہیں ہے سوائے ان مدارس دینیہ، سوائے ان مدارس دینیہ کے کوئی جماعت، کوئی تحریک آپ کو نظر نہیں آئے گی کہ ایسے بچوں کو فجر سے پہلے سے لے کر عشاء کے بعد تک کے، وہ بچہ رو رہا ہے تو بھی سمجھا رہے ہیں، وہ بچہ بیمار ہے تو بھی برداشت کر رہے ہیں، وہ بچہ کبھی آنسو بہا رہا ہے تو بھی برداشت کر رہے ہیں، اور جواب دے رہا ہے، گالی دے رہا ہے تو بھی برداشت کر رہے ہیں، 12-15 سال کے بعد قوم کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کام کس کا ہے؟ یہ کارنامہ کس کا ہے؟ ان مدارس دینیہ کا۔ اس وقت میں ہمیں اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئی، حکومت ہند اس وقت میں اس کو سمجھ رہی ہے کہ اس ملک میں لاکھ کوششوں کے باوجود ہم مدارس پر قدغن نہیں لگا سک رہے، اس کے لیے وقف کا ترمیمی قانون لا رہے ہیں تاکہ وقف کے ترمیمی قانون کے ذریعے سے مدارس پر قدغن لگائی جا سکے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ایسے حالات میں جب دشمن پوری طاقت و قوت کے ساتھ میں ان مدارس، ان مساجد کو اس اوقاف کے قانون کے ذریعے سے یا نیو ایجوکیشن پالیسی کے قانون کے ذریعے سے مدارس پر قدغن لگانے کی کوشش کر رہا ہے، ایسے وقت میں ہماری بہت بڑی ذمہ داری سماج کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ان مدارس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کا سپورٹ کرنا چاہیے، اس کا معاون بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، کن عالمن، یا تو دین کو سکھانے والے بنو، او متعلمن، یا دین کو سیکھنے والے بنو، او ناصرن، یا جو لوگ دین کو سیکھ رہے سکھا رہے ان کی مدد کرنے والے بنو، او محبن، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ سکھانے والے بنو، سیکھنے والے بنو، مدد کرنے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ فلا تکن خامسا، پانچویں نہ بنو، سکھانے والے بنو، سیکھنے والے بنو، مدد کرنے والے بنو، یا محبت کرنے والے بنو۔ فلا تکن خامسا، پانچویں نہ بنو۔ پانچواں کون ہے؟ ان کی حسد کرنے والا، مخالفت کرنے والا، ٹانگ کھینچنے والا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے دوستو، ان مدارس کی قدر و قیمت کو سمجھے، ارادہ کریں اس وقت میں مدارس کو پیسوں سے زیادہ